بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ماہم کہانی۔ اگر آپ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ ناول اچھا لگے تو پلیز لائک ضرور کیا کیجئے اور کمنٹ باکس میں ضرور بتایا کیجئے کہ آپ کو ناول کیسا لگا۔ وہ دبے پاؤں اندر داخل ہوئی۔ اسے اس طرف آنے سے منع کر دیا گیا تھا، لیکن اس نے پہلے کب کسی کی سنی تھی جو اب سنتی، اور شاہ صاحب کے بڑے بیٹے کی وہ سنتی بھی کیوں؟ کیا رشتہ تھا اس سے اس کا؟ آج تو وہ ویسے بھی یہ قصہ تمام کرنے والی تھی۔ اس نے ایک نظر اپنے زخموں سے چور وجود کو دیکھا۔ اس شخص کی کھینچا تانی میں اسے بہت زخم آئے تھے جنہیں نظر انداز کر دی۔ وہ سائیڈ بیڈ پر سوئے اس ننھے سے وجود کو دیکھنے لگی۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی بیڈ کے قریب آئی اور ایک ہی لمحے میں اسے اٹھا کر اپنے کندھے سے لگا لیا۔ شاید گہری نیند میں تھی اس لیے وہ جاگی نہیں۔ اس کے ننھے سے وجود کو اپنے کندھے سے لگاتے وہ جس خاموشی سے کمرے میں آئی تھی اسی خاموشی سے باہر نکل گئی۔ حویلی میں خاموشی چھائی ہوئی تھی، ہر طرف اندھیرے کا راج تھا۔ سب لوگ بڑی مسجد میں تھے۔ وہ یوں ہی دبے پاؤں سیڑھیاں اترتی تیزی سے مین گیٹ کی طرف جا رہی تھی۔ وہ اس طرح کا کوئی کام کرے گی اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، لیکن وہ کر رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ حویلی والے اس کے بعد اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ اس نے اپنی زندگی کے لیے تو کچھ نہیں کرنا تھا۔ اس نے حویلی سے باہر قدم رکھا تو دور دور سے کتوں کے بھونکنے کی آواز آ رہی تھی، لیکن وہ رکی نہیں۔ ان سب چیزوں کی تو اسے عادت تھی۔ وہ خاموشی سے بڑے گیٹ سے باہر نکلی تھی۔ وہ آہستہ سے اس کے قریب سے نکلی تھی اور تیز تیز قدم اٹھاتی پچھلی گلی کی جانب آئی۔ جب کب سے وہ گاڑی کو کھڑا کیے اس کا انتظار کر رہا تھا، اسے دیکھ اس نے فوراً گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولا تھا۔ جلدی سے رکھو گڑیا کو گاڑی میں کب سے انتظار کر رہا تھا تمہارا۔ مجھے تو ڈر تھا اگر پکڑے گئے تو یہ شاہ حویلی والے ہمارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے، لیکن خدا کا شکر ہے تم ٹائم پر آ گئی۔ بس اب دعا کرو کہ ہم صحیح سلامت یہاں سے باہر نکل پائیں، پھر تو یہ شاہ حویلی والے ہمیں زندگی بھر نہیں بھول پائیں گے۔ بھیا ہم باقی باتیں راستے میں کریں گے، پلیز جلدی سے چلیں۔ مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے، اگر کسی کو کانوں کان بھنک پڑ گئی کہ میں گڑیا کو اپنے ساتھ لے آئی ہوں تو وہ ہمارا قتل کر دیں گے۔ فکر مت کرو، ایک بار ہم اس گاؤں سے نکل جائیں پھر کوئی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اور جہاں تک بات ہے گڑیا کی تو ساری زندگی ڈھونڈتے رہیں گے یہ لوگ گڑیا کو، اور جب گڑیا کو یہ پتہ چلے گا کہ اس کی ماں کا قتل کرنے والا اور کوئی نہیں بلکہ اس کا باپ ہے، اور اس کے ماموں کا قتل کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ یہ شاہ حویلی کے لوگ ہیں، تو گڑیا خود ہی کبھی ان کا منہ نہیں دیکھنا چاہے گی۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں بھائی، یہ لوگ بہت بڑے ہیں، پر میں اپنی بچی کو ایسے لوگوں کے بیچ میں نہیں رہنے دوں گی۔ وہ مسلسل بولے جا رہی تھی جب گاڑی میں پچھلی سیٹ پر لیٹی گڑیا ان کی ایک ایک بات کو اچھے طریقے سے اپنے ذہن نشین کر چکی تھی۔ اس کا باپ اس کی ماں کا قاتل تھا، اتنا ہی نہیں بلکہ اس کے ماموں کا قاتل بھی شاہ حویلی والے ہیں۔ ان باتوں کو وہ سمجھ پا رہی تھی یا نہیں، لیکن اتنا سمجھ گئی تھی کہ اس کے ماموں اسے شاہ حویلی والوں سے دور لے کر جا رہے تھے۔ 6 سال کی عمر میں اس کی زندگی بدل رہی تھی۔ اس چھوٹی سی عمر میں ان چیزوں کو سمجھنا اس کے لیے ناممکن تھا۔ یہ سفر کہاں سے شروع ہو رہا تھا اور کہاں پر ختم ہونا تھا وہ نہیں جانتی تھی، بس وہ خاموشی سے سفر کو طے کر رہی تھی۔ عاشی بیٹا ذرا یہاں آؤ، یہ گلی سے سبزی لا دو۔ آج تمہارے دادا کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، ان سے چلا نہیں جائے گا، اور اب ٹائم بھی تھوڑا سا رہ گیا ہے، تو جاؤ میرا بچہ، تمہیں یہاں سے گلی سے سبزی پکڑ کر لاؤ تاکہ ہم کچھ بنا لیں، شام ہو رہی ہے۔ ابھی تمہارے دادا کو بھوک لگ جائے گی اور پھر سارا گھر سر پر اٹھا لیں گے۔ میں سوچ رہی تھی کہ میں ہی چلی جاؤں گی، بس اسی لیے سونے سے پہلے ان سے کہہ دیا کہ آپ آرام کریں، میں بازار سے لے آؤں گی سب، لیکن اب مجھ سے بھی نہیں جایا جا رہا۔ وہ اسے آواز دیتی بتانے لگی، کوئی بات نہیں میری پیاری سی ینگ سی دادی، آپ پریشان مت ہوں، لائیں مجھے پیسے دیں، میں لے آتی ہوں اور میں بنا بھی دوں گی، آپ بھی آرام کریں۔ وہ دادی کی حالت دیکھتے بولی، 70 سال کی عمر میں بھی 80 سال کی عمر میں بھی ایک دم کسی جوان لڑکی کی طرح چلتی پھرتی تھی، اسی لیے تو ہڈیاں زیادہ ساتھ نہیں دیتی تھیں، اور دوسری طرف دادا ان کا بھی یہی حال تھا، نظر تو لگنی ہی تھی۔ اسے تو یہی لگتا تھا کہ ان کی اس عمر میں بھی اس حد تک فٹنس دیکھ کر لوگ جل جل کر انہیں نظر لگا دیتے ہیں۔ ہاں میرا بچہ، جاؤ جلدی سے لے کر آؤ اور پھر آ کر
بنانا بھی ہے، ذرا میری کمر پر مالش کرنا، دادی امی نے لیٹتے ہوئے کہا تو وہ ہاں میں سر ہلاتے ان سے پیسے لے کر اپنا نقاب سیٹ کرتی۔ جلدی جلدی بھائی 1 کلو ٹماٹر اور 2 کلو آلو دے دیں، اور دھیان سے آلو میٹھا نہیں ہونا چاہیے، پرسوں دادو آپ سے آلو لے کر گئے تھے تو بہت میٹھے نکلے تھے۔ وہ سخت آلو ہاتھ میں لے کر چیک کرتی، ساتھ لائی باسکٹ میں ڈالتے ہوئے کہہ رہی تھی، جبکہ دکاندار آلو چیک کرتا اس کو دے رہا تھا۔ ارے نہیں عاشی بیٹا، تمہیں تو پتہ ہے نا جب میں دکان پہ ہوتا ہوں تب کوئی چیز خراب نہیں دیتا، بس یہ ایک چھوٹا لڑکا رکھا ہے، اس کو پتہ نہیں ہوتا کس کو میٹھا آلو دینا ہے اور کس کو پھیکا آلو دینا ہے۔ وہ آلو باسکٹ میں بند کرتے ہوئے اسے دیتے ہوئے صفائی دے رہے تھے۔ کوئی بات نہیں بھیا، آگے سے دادو کو بھیجوں گی تو اسے بتا دیجیے گا کہ انہیں کون سی چیز دینی ہے کون سی چیز نہیں۔ آج تو ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، ابھی سو رہے تھے جب میں آئی۔ وہ اس کے ہاتھ سے باسکٹ پکڑتے ہوئے کہہ رہی تھی، دکان اسی محلے میں تھی، یہاں کے سب لوگ ہی ان سے بہت اچھے طریقے سے واقف تھے، اسے تو کبھی بنا نقاب کے لوگوں نے نہیں دیکھا تھا، پر دادا کو سب لوگ جانتے تھے، سب کے ساتھ ہی ان کے تعلقات بہت ہی زیادہ خوشگوار تھے۔ دادا جان کی عمر 85 کے قریب تھی اور دادی کی 80، لیکن اس عمر میں بھی وہ دونوں جس طرح سے اپنی زندگی انجوائے کر رہے تھے سبھی دیکھ کر بہت متاثر ہوتے تھے۔ دونوں ہی اکثر بیمار بھی رہتے تھے کیونکہ اب عمر ان کا زیادہ ساتھ نہیں دیتی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ دونوں میاں بیوی ایک خوشگوار زندگی گزار رہے تھے۔ ان کی بس یہی ایک پوتی تھی جس سے وہ دونوں بے انتہا محبت کرتے تھے۔ ان دونوں میاں بیوی کا ایک ہی بیٹا تھا جو بھری جوانی میں انتقال کر گیا تھا۔ کار ایکسیڈنٹ میں ان کے 4 بچے تھے، جن میں سے 3 کار ایکسیڈنٹ میں مر گئے تھے، لیکن ایک جو بچ گئی تھی وہ کافی عرصے سے ہاسٹل میں تھی، اسے یہاں آئے تقریباً 4 مہینے گزر چکے تھے اور اب وہ اپنے دادا دادی کے ساتھ ہی رہتی تھی اور ان کا خیال رکھتی تھی۔ انائش وہ واپس گھر جا رہی تھی جب اسے پیچھے سے اپنے نام کی پکار سنائی دی، اس کے قدم رک گئے تھے، حیرانگی سے اس نے آن گھیرا۔ انائش سبزی لے کر تیزی سے گھر کی طرف جا رہی تھی، وہ زیادہ دیر باہر رکنا پسند نہیں کرتی تھی اور نہ ہی کبھی کسی نے اسے اس طرح باہر دیکھا تھا، صرف سبزی لینے کی حد تک ہی وہ گھر سے باہر نکلتی تھی۔ بہت کم لوگ اسے اس کے نام سے جانتے تھے، وہ کسی سے زیادہ بات نہیں کرتی تھی، اس کی کوئی دوست نہیں تھی، محلے میں اتنے ساری لڑکیاں ہونے کے باوجود بھی کوئی بھی اسے نہیں جانتا تھا، ایسے میں کوئی اسے اس کے نام سے یوں بازار میں پکارے یہ اس کے لیے کافی زیادہ حیران کن تھا۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو جیسے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی، سامنے ایک بڑی عمر کا آدمی اسے اس کے نام سے پکار رہا تھا۔ وہ کون تھا وہ بالکل نہیں جانتی تھی، لیکن کچھ فاصلے پر کھڑی ایک نیو ماڈل کی لینڈ کروزر کے ساتھ ٹیک لگائے وہ آنکھوں پر کالے گلاسز چڑھائے مکمل سیاہ لباس میں بڑی شان بے نیازی میں کھڑا اس کو دیکھ رہا تھا، جبکہ اس کے پیچھے قریب 5 مزید گاڑیاں اس کے گارڈز کی تھیں جو اسے بہت کچھ سمجھنے پر مجبور کر گئی تھی۔ وہ اگلے ہی پل چہرہ پھیر کر آگے کی طرف بڑھنے لگی، اس کے قدموں میں واضح تیزی آ گئی تھی، وہ گلی سے پھرتے ہی بھاگنے لگی تھی۔ دل چاہ رہا تھا وہ کہیں جا کر چھپ جائے اور یہ شخص کبھی زندگی میں اسے تلاش نہ کر پائے۔ وہ جتنا جلدی ہو سکے بھاگ کر گھر کے اندر غائب ہو جانا چاہتی تھی، جبکہ اس کی تیزی دیکھ کر سید مکرم شاہ کے لبوں پر گہرا تبسم بکھر گیا تھا۔ شاہ جی، لڑکی تو بھاگ گئی، میں ابھی اسے پکڑ کے آپ کے سامنے حاضر کرتا ہوں۔ اس کا ملازم جو وہیں کھڑا اس لڑکی کو بھاگتے ہوئے دیکھ رہا تھا اس سے کہنے لگا، کیا کہا تم نے، ذرا پھر سے کہنا۔ وہ اپنے ملازم کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تو ملازم فوراً اس کی طرف دیکھتے ہوئے اپنے الفاظ دہرانے لگا، شاہ جی میں کہہ رہا تھا میں ابھی اس لڑکی کو پکڑ کے لاتا ہوں، بہت بھاگ لیا اس نے آپ سے، میں ابھی اسے آپ کی خدمت میں حاضر کرتا ہوں۔ وہ ابھی بول رہا تھا جب اچانک اس کا ہاتھ اٹھا اور اس کے چہرے پر جا لگا تھا۔ سامنے کھڑا ملازم اس کے ہاتھ کا تمانچہ زوردار تمانچہ کھا کر لمحے میں زمین بوس ہوا تھا۔ کوئی راہ چلتی سمجھ کر رکھی ہے کیا جو تم اسے پکڑ کر لاؤ گے؟ بیوی ہے میری، سید مکرم شاہ کی ملکیت ہے وہ مجھ سے بھاگ رہی ہے کیونکہ میں اسے بھاگنے کی اجازت دے رہا ہوں۔ وہ غضبناک انداز میں اس کی طرف بڑھتا اسے گریبان سے پکڑ کر اپنے سامنے کھڑے کرتا ہوا بولا، گستاخی معاف شاہ جی، نیا لڑکا ہے، اسے کچھ پتہ نہیں ہے، معاف کر دیں شاہ جی، میں اسے سمجھا دوں گا۔ اس کے پرانے ملازم نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے بڑی مشکل سے اس لڑکے کی جان بچائی تھی۔
اچھے سے سمجھا دو اسے طارق، ورنہ اگلی دفعہ ایسی غلطی پر میں اسے زندہ زمین میں گاڑ دوں گا۔ اس کے گریبان چھوڑ دے۔ اس نے ایک نظر اس گلی کی جانب دیکھا تھا۔ اس کی گھنی مونچھوں تلے انابی لبوں پر جان لیوا تبسم بکھرا تھا۔ عاشی بیٹا، کیا ہوا؟ تم اس طرح گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ خیریت تو ہے؟ اسے اچانک گھر میں داخل ہو کر گھبراہٹ میں دروازہ بند کرتے دیکھ دادی پریشان ہوئی اس کے پاس آتی بولی تھی، دادی دادی وہ آ گیا۔ دادا وہ بری طرح کانپتے ہوئے اپنی بات مکمل کرتی ان کے سینے سے لگ گئی، جبکہ ان کی ادھوری بات سن کر دادی بہت کچھ سمجھ گئی تھی اور دروازے پر کھڑے دادا بھی اس کی بات سن کر پریشان ہو گئے تھے۔ زرشے کہاں گئی؟ ارے کہاں مر گئی ہے؟ جلدی نکل، تجھے پتہ ہے نا بیگم صاحبہ کا حکم ہے چھوٹے شاہ جی کے جاگنے سے پہلے پہلے ان کا ناشتہ تیار ہونا چاہیے، اور تو ابھی تک یہیں پڑی ہے۔ ارے یہ تو ہماری اچھی قسمت ہے کہ چھوٹے شاہ جی کو تیرے ہاتھ کا سواد پسند آ گیا ہے، ورنہ تم جیسی نکمی کو کوئی نوکری پہ نہ رکھتا۔ اٹھ، بعد میں بستر توڑنا، جا کر چھوٹے شاہ جی کا ناشتہ بنا۔ اماں نہ کریں نا، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تھوڑی دیر سونے دیں۔ آج آپ چھوٹے شاہ جی کا ناشتہ بنا دو، مجھ میں ہمت نہیں ہے اٹھنے کی۔ وہ کروٹ لیتے ہوئے بولی، دماغ خراب تو نہیں ہو گیا؟ شاہ صاحب صرف تیرے ہاتھ کا ناشتہ کرتے ہیں، اگر ان کو اپنے وقت پر ناشتہ نہ ملا تو تجھے نوکری سے فارغ کر دیں گے۔ اٹھ جا میری بچی، عقل سے کام لے۔ نہ تو اب میری بڈھی ہڈیوں میں اتنی ہمت ہے کہ میں کام کاج کر سکوں، اور نہ ہی تیرے بابا کی نظر اتنی تیز ہے کہ وہ رات کا سفر کر سکیں۔ یہ تو شاہ صاحب نے ہم پر احسان کر رکھا ہے کہ ہم جیسے نااہل کو نوکری دے رکھی ہے، اور تو اور مرزم کو پڑھنے کے لیے باہر کے ملک بھیجا ہوا ہے۔ اللہ اللہ کر کے اس کی پڑھائی مکمل ہو گئی تو اچھے دن آئیں گے، اور تو ہے کہ اٹھ کر ناشتہ بنانے کے لیے بھی اتنے ترلے کرواتی ہے۔ جلدی سے اٹھ جا اور جا کر شاہ صاحب کے لیے ناشتہ بنا۔ وہ زبردستی اسے گھسیٹتے ہوئے بولی۔ اس کا جسم بخار سے تپ رہا تھا، لیکن اس وقت اس کی ماں اس کے ساتھ لاڈ نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ حالات اس چیز کی اجازت نہیں دیتے تھے، اور وہ کون سا اپنی ماں سے لاڈ اٹھوانے کی عادی تھی۔ بڑی مشکل سے چارپائی سے اٹھتی۔ وہ ہاتھ دھونے کے لیے نل کے قریب آئی تھی۔ دل تو نہیں کر رہا تھا کچھ بھی کرنے کا، لیکن مجبوری تھی۔ وہ شاہ حویلی والوں کے ساتھ کبھی بھی نمک حرامی کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ آخر ان کی وجہ سے تو ان کی روزی روٹی اتنے سالوں سے چل رہی تھی۔ آخر اتنا وقت لگا دیا۔ لڑکی، صبح سے کہاں تھی تم؟ زراور تو جاگنگ کے لیے گیا ہوا ہے۔ تھوڑی دیر میں واپس آ کر اس نے سب سے پہلے یہی سوال کرنا تھا کہ اس کا ناشتہ تیار ہے یا نہیں۔ وقت پر آیا کرو، کون سا تمہیں حویلی میں زیادہ کام کرنا پڑتا ہے؟ تمہیں اس گھر میں صرف اور صرف زراور کا کھانا بنانے کے لیے رکھا گیا ہے۔ مجھے تمہارے ہاتھ میں اتنا ذائقہ نہیں محسوس ہوتا، لیکن اسے پسند ہے اور اسے بہت کم چیزیں پسند آتی ہیں، اسی لیے بابا صاحب نے تمہیں یہاں رکھ لیا ہے، اور تم کبھی بھی کوئی کام وقت پر نہیں کرتی۔ چاچی بیگم کچن میں داخل ہوتے ہی اسے سنانے لگی تھی۔ اس کا چہرہ دیکھ کر وہ اندازہ لگا چکی تھی کہ اس کی طبیعت ناساز ہے، لیکن وہ لوگ ان کو زیادہ سر پر نہیں چڑھاتے تھے۔ معاف کر دیجیے شاہ بیگم، ذرا سا بخار تھا، اسی لیے آنے میں دیر ہو گئی۔ ناشتہ بن گیا ہے، میں بس لگاتی ہوں، وہ چکراتے سر کے ساتھ کہتی۔ فٹافٹ ناشتہ ٹرے میں رکھ کر جوس بنانے لگی۔ ناشتہ میز پر لگانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے کمرے میں چھوڑ آؤ، وہ لیٹ ہو رہا ہے۔ یہاں سے سیدھا کمرے میں جائے گا تو وہیں آرام سے ناشتہ کر لے گا۔ شاہ بیگم نے حکم دیا تو ایک پل کے لیے اس کا ننھا سا دل بے ترتیب ہوا تھا۔ زراور کے ہی نہیں بلکہ وہ کسی بھی مرد کے کمرے میں جانے سے خوفزدہ ہی رہتی تھی، اور پھر اس کی وہ نگاہیں جو اسے ہمیشہ گھبراہٹ میں مبتلا کر دیتی تھیں، وہ بھی تو نظر انداز کرنے کے قابل نہیں تھی۔ اسے اس کی نیت پر کوئی شک نہیں تھا، لیکن وہ مردوں سے ذرا فاصلہ بنا کر رکھنا ہی پسند کرتی تھی، اور خاص کر سید زراور شاہ سے، جو کہ پچھلے 7 مہینوں سے اس پر ضرورت سے زیادہ مہربان ہو چکا تھا۔ بخار بہت تیز ہے، اس کی حالت ٹھیک نہیں لگ رہی، میں سوچ رہی تھی کہ ڈاکٹر کو بلا لیتے ہیں، اسے بہت تیز بخار ہے، دادی نے کمرے سے نکلتے ہوئے انہیں بتایا۔ ہاں میں فون کرتا ہوں، تم اس کے پاس ہی رکو، بہت زیادہ گھبرائی ہوئی ہے، اور بخار کی شدت میں بھی بالکل کمی نہیں آ رہی۔ دادا جان بھی بے حد پریشان تھے۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا میری معصوم بچی نے کسی کا کیا بگاڑا ہے، کیوں وہ لوگ اسے جینے نہیں دیتے۔
کیوں واپس آ گئے؟ چاہے کچھ بھی ہو جائے میں اپنی بچی کی زندگی برباد نہیں ہونے دوں گی۔ آپ کچھ کریں نا کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے کہیں ہماری عائشی کے ساتھ کچھ برا نہ ہو۔ آخر وہ لوگ چاہتے کیا ہیں؟ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کیوں ان لوگوں نے اس کی زندگی حرام کر دی ہے۔ دادی بری طرح سے رو رہی تھی۔ عائشی اس کے نکاح میں ہے اور وہ اتنی آسانی سے اسے چھوڑے گا نہیں۔ اس نے کہا تھا وہ اسے 4 مہینے کا وقت دے رہا ہے اور اب وہ وقت ختم ہو چکا ہے تو اسے واپس تو آنا ہی تھا۔ ہمیں اس مسئلے کا حل تلاش کرنا ہوگا۔ دادا جان ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر انہیں سمجھاتے ہوئے بول رہے تھے۔ اس مسئلے کا حل صرف طلاق ہے۔ ہمیں خلا کے لیے اس آدمی پر کیس کرنا چاہیے۔ میں اپنی بچی کی زندگی برباد نہیں ہونے دوں گی۔ دادی نے ایک نظر بیڈ پر نیم بے ہوشی کی حالت میں پڑی عائشی کو دیکھ کر کہا تھا، فکر مت کرو، ہم اپنی عائشی کے ساتھ کچھ برا نہیں ہونے دیں گے۔ دادا جان نے انہیں یقین دلایا تھا۔ وہ بہت تیزی سے اپنے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ اسے جلدی سے جلدی اپنے کام پر پہنچنا تھا جب سامنے سے آنے والے وجود کے ساتھ زبردست قسم کا ٹکراؤ ہوا۔ جاہل، اندھے ہو گیا میرے کمرے میں، وہ بول ہی رہا تھا جب اپنے سامنے اس نازک سے سراپے کو دیکھ کر خاموش ہو گیا۔ اس کے چہرے کے سخت تاثرات پل میں بدل گئے تھے۔ اس کی آنکھوں میں ایک چمک سی آ گئی تھی، لیکن سامنے کھڑی لڑکی کیا جانے اس چمک کا مطلب۔ وہ تو اس کی آنکھوں میں دیکھتی تک نہیں تھی۔ معاف کیجیے گا چھوٹے شاہ جی، وہ شاہ بیگم کا حکم تھا کہ ناشتہ آپ کے کمرے میں چھوڑ دوں کیونکہ آپ لیٹ ہو رہے ہیں، بس وہی رکھنے کے لیے آئی تھی۔ اس کا غصہ دیکھ کر وہ سہمے ہوئے انداز میں بولی تھی، جبکہ وہ یوں نظریں جھکائے بولتی ہوئی اس کے دل کی دھڑکن اس کے دل دھڑکانے کی وجہ بنی ہوئی تھی۔ تم رکھ دیا نا ناشتہ؟ وہ اس کے راستے میں حائل پوچھ رہا تھا۔ جی رکھ دیا ہے، اس نے فوراً جواب دیا، اور اب وہ اس کے راستے سے ہٹنے کا انتظار کر رہی تھی، لیکن شاید زراور کا ایسا کوئی ارادہ نہ تھا۔ اب میں جاؤں؟ اس نے بڑی مشکل سے نگاہ اٹھا کر اس سے سوال کیا اور پھر سے نگاہیں جھکا لی۔ وہ یوں ہی اسے دیکھے جا رہا تھا، نہیں اس کے دل نے اندر کہیں سرگوشی کی تھی جو اس کے لبوں پر آ گئی۔ سامنے کھڑی لڑکی نے فوراً نگاہ اٹھا کر حیرانگی سے دیکھا تھا۔ میرا مطلب ہے پہلے جوس لے کر آؤ، وہ راستہ چھوڑتے ہوئے بولا۔ جی جوس میں نے رکھ دیا ہے، اس نے فوراً اسے بتایا اور کمرے سے نکلنے لگی۔ زرشے اسے پیچھے سے اپنے نام کی پکار سنائی دی۔ جی شاہ جی، وہ پلٹ کر اسے دیکھنے لگی۔ رات کا کھانا ذرا احتیاط سے بنانا، روز روز اتنا تیز نمک کھا کر مجھے بلڈ پریشر کا مریض مت بنانا۔ اس کے لہجے میں التجا تھی، جبکہ وہ دروازہ بند کر چکا تھا۔ دروازہ بند ہوتے ہی وہ اپنی غلطی پر جی بھر کر شرمندہ ہوئی تھی۔ کل اسے لگا تھا کہ کھانے میں نمک تیز ہو گیا ہے، لیکن زراور نے بالکل کوئی بھی ری ایکشن نہیں دیا تھا، جس پر وہ پرسکون ہو گئی تھی۔ یا خدایا، صرف ایک کام کے لیے مجھے اس گھر میں رکھا گیا ہے، وہ بھی ٹھیک سے نہیں کر پاتی۔ وہ تو خدا کا شکر ہے کہ عزت بچ گئی، لیکن آئندہ احتیاط سے کام لوں گی۔ اپنے سامنے سے آتے بڑے صاحب کو دیکھا تو انہیں سلام کرتی فوراً سیڑھیاں اتر گئی تھی۔ زرشے کا چہرہ اتنا سرخ کیوں ہو رہا تھا؟ اس کی طبیعت تو ٹھیک تھی نا؟ ناشتہ کرتے ہوئے مسلسل اس کی سوچیں زرشے کے سرخ ہونے پر تھیں۔ اس کا چہرہ حد درجہ سرخی لیے ہوئے تھا۔ اس کا دل تو بہت چاہا کہ وہ اس سے پوچھ لے، لیکن وہ اپنے جذبات اس پر ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تب تک تو نہیں جب تک صحیح وقت نہ آ جائے۔ وہ لڑکی اب سے نہیں بلکہ 19 سال سے اس کی نظروں کا مرکز تھی۔ اس کا باپ ان کے گھر میں ڈرائیور تھا، جبکہ اس کی ماں ان کے گھر کی ملازمہ۔ وہ لڑکی اس کے سامنے پلی بڑھی تھی، وہ نہ جانے کب اس کے دل میں بسی ہوئی تھی۔ وہ بھی نہیں جانتا تھا۔ میٹرک کے بعد اس کی تعلیم کو چھڑوا کر اس کی شادی پر بہت زور دیا گیا تھا، تب زراور کو اس کے لیے اسٹیپ لینا پڑا تھا۔ وہ اس کے لیے زیادہ تو کچھ نہیں کر سکا، لیکن اس کے باپ کو اس کی چھوٹی عمر میں شادی کروانے نہیں دی۔ پرائیویٹ ایف اے کر کے وہ بی اے کر رہی تھی، جبکہ اس کے گھر میں اس کی نوکری صرف اسی کے کام تک محدود تھی۔ زراور کو کسی کے ہاتھ کا کھانا پسند نہیں آتا تھا، لیکن زرشے کے لیے اسے اپنے اصول بدلنے پڑے کیونکہ وہ اسے اپنی نگاہوں کے سامنے چاہتا تھا۔ سب کچھ ٹھیک ہی چل رہا تھا، لیکن پچھلے 7 مہینوں سے نہ جانے کب کیسے اس کے جذبات کچھ حد تک ہی صحیح لیکن زرشے پر واضح ہونے لگے تھے، جو آگے جا کر اس کے لیے کوئی بڑا مسئلہ پیدا کر سکتے تھے۔
گولی چلنے کی آواز کے ساتھ ہی سامنے کھڑے شخص نے اپنا سینہ تھام لیا۔ گولی اس کے سینے کے بیچوں بیچ لگی تھی اور وہ لمحے میں زمین بوس ہوا تھا۔ نہیں، خدا کے لیے کیا بگاڑا ہے انہوں نے تمہارا؟ چھوڑ دو میری ماں کو، رحم کرو حیوان۔ ظالم نہ ہو تو وہ تڑپ رہی تھی، اس کے سامنے ہاتھ پیر جوڑ رہی تھی، جبکہ وہ شخص اس کا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھامے اسے اپنے پیچھے کیے ہوئے تھا۔ وہ کافی دیر سے اس کی منتیں کر رہی تھی، لیکن اس شفاق شخص نے کسی پر رحم کرنا شاید سیکھا ہی نہیں تھا۔ وہ اس کے پیر تک پکڑنے کو تیار تھی، لیکن اس کو رحم نہ آیا۔ اپنی بندوق کی دوسری گولی اس نے سامنے کھڑی عورت کے سینے کے بیچوں بیچ گولی چلائی تھی۔ ماما! وہ چلاتی ہوئی اٹھ کر بیٹھ گئی تھی، جبکہ دادی جو اس کے پاس ہی لیٹی ہوئی تھی اچانک اس کے اٹھنے پر اٹھ کر اسے دیکھنے لگی تھی۔ دادی، اس نے مار ڈالا، اس نے مار ڈالا میری ماں کو، اس نے مار ڈالا میری آنکھوں کے سامنے، اس شخص نے مار ڈالا، اس کے سامنے گڑگڑائی، اس سے بھیک مانگی، میری ماں کو چھوڑ دو، لیکن اس حیوان نے میری ایک نہ سنی، اس نے مار ڈالا دادی، اس شخص نے مار ڈالا میرے اپنوں کو میری آنکھوں کے سامنے، اس نے میرے اپنوں کی جان لے لی ہے، میں کچھ نہیں کر سکی اور اب وہ واپس آ گیا ہے مجھے لینے کے لیے، مار ڈالے گا مجھے بھی، وہ مجھے بھی زندہ نہیں چھوڑے گا۔ دادی، مجھے بچا لیجیے پلیز، مجھے بچا لیجیے، مجھے کہیں چھپا دیجیے، وہ شخص کبھی مجھے نہ ڈھونڈ پائے، پلیز مجھے کہیں چھپا دیجیے۔ وہ بری طرح سے سسکتے ہوئے ان کے سینے میں چھپی ہوئی تھی، جبکہ اسے اپنے سینے سے لگائے وہ اسے خاموش کروانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ڈاکٹر ابھی اسے چیک کر کے گیا تھا، اس کی حالت بہت زیادہ خراب تھی، ڈر کی وجہ سے بخار اتر ہی نہیں رہا تھا۔ اسے اس حال میں دیکھ وہ دونوں ہی پریشان ہو گئے تھے۔ ابھی کل تک تو وہ ہنستی کھیلتی ان کے سامنے تھی اور آج وہ اس قدر بیمار ہو گئی تھی، اس کے ڈر سے ہی وہ اندازہ لگا سکتے تھے کہ وہ شخص کتنا خطرناک ہے۔ وہ شخص اس کے والدین کا قاتل تھا۔ اسے یاد تھا، ابھی 4 مہینے پہلے کی ہی تو بات تھی کہ جب وہ ان کو ایک سڑک سے ملی تھی اور بہت ہی مشکل سے ان لوگوں نے اسے اپنے ساتھ ہسپتال پہنچایا تھا۔ ڈاکٹر کے مطابق اس کی حالت بہت نازک تھی۔ اسے ہوش آیا تو انہیں آگاہ کیا کہ اس کی جان کو خطرہ ہے، کوئی آدمی اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے جو اسے جان سے مار دینا چاہتا ہے۔ اس بات نے ان دونوں میاں بیوی کو پریشان کر دیا۔ وہ اپنی اولاد تو کھو چکے تھے، اسی لیے اس کے ساتھ کچھ نہیں ہونے دے سکتے تھے۔ وہ اسے اپنے ساتھ سوات لے آئے تھے اور سب کو یہی کہہ کر متعارف کروایا کہ وہ ان کی پوتی ہے۔ ان کے بیٹے کا انتقال بہت سال پہلے ہو چکا تھا اور ایکسیڈنٹ میں ان کے 4 بچے بھی مارے گئے تھے، لیکن انائش کو جب انہوں نے اپنی پوتی کے طور پر متعارف کروایا تو تب سوال تو بہت سارے آئے سامنے، لیکن وہ اپنی بات پر ڈٹے رہے۔ آخر سب نے ہی اس بات پر یقین کر لیا کہ وہ ان کی پوتی ہے اور اب سے ان کے ساتھ رہے گی۔ پچھلے 4 مہینوں سے وہ ان لوگوں کے ساتھ ان کے گھر میں رہ رہی تھی اور اب وہ کافی حد تک بہتر بھی ہو چکی تھی۔ یہ لوگ اس کا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے، اس کا آگے پیچھے کوئی بھی نہیں تھا جس کے پاس جا پاتی۔ وہ اتنی دور آ چکی تھی کہ جہاں اس شخص کا پہنچنا آسان نہیں تھا۔ 4 مہینے پہلے اس شخص نے کہا تھا جب وہ 18 کی ہو جائے گی تو وہ آ جائے گا اسے لینے کے لیے، اور بس 2 دن باقی تھے اس کی سالگرہ میں اور وہ شخص واپس آ گیا تھا۔ دادا نے کہا تھا کہ وہ اس کے لیے لڑیں گے، اگر تو وہ اس کے نکاح میں ہے تو وہ خلا کا کیس کر کے اسے آزادی دلوا دیں گے، لیکن ایک قاتل کے ساتھ وہ اس بچی کی زندگی برباد نہیں ہونے دیں گے۔ لیکن کیا وہ اس شخص کو نہیں جانتی تھی جو اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے اپنوں کو قتل کر سکتا ہے؟ تو کیا وہ ان دونوں کو نہیں مار سکتا؟ وہ کچھ بھی کر سکتا تھا، وہ ایک قاتل تھا، اس نے اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے اپنوں کو قتل کیا تھا، تو کیسے ممکن تھا کہ وہ اس کے دادا دادی کو چھوڑ دیتا؟ وہ ایک ظالم شخص تھا، کسی پر رحم ترس نہیں کھاتا تھا، وہ ایک حیوان تھا اور وہ اس کے ساتھ اپنی زندگی نہیں برباد کر سکتی تھی۔ وہ جانتی تھی وہ کیا کرنا چاہتا ہے، وہ اس کے ساتھ وہی سلوک کرنا چاہتا ہے جو اس کے باپ نے اس کی ماں کے ساتھ کیا تھا۔ 12 سال سے وہ اس کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ گئی تھی، اسے سب کچھ سمجھ میں آ چکا تھا۔ وہ لوگ اسے تلاش کر رہے تھے صرف اور صرف جائیداد کے لیے، وہ اس کے پیچھے صرف جائیداد کے خاطر آ رہے تھے اور اسے کون سا اس جائیداد سے کوئی مطلب تھا؟ وہ تو ہر چیز انہیں دینا چاہتی تھی، اسے ان لوگوں کی جائیداد ہرگز نہیں چاہیے تھی، لیکن اس کی ماں نے مرنے سے پہلے اسے بتایا تھا
کہ جس دن وہ جائیداد ان کے نام کر دے گی اس کا بھی قتل کر دیں گے، اسے بھی جان سے مار دیں گے، اور اس نے اپنی ماں سے وعدہ کیا تھا چاہے کچھ بھی کیوں نہ ہو جائے وہ کبھی زندگی میں اس گھر میں قدم نہیں رکھے گی جہاں اس کی ماں کے ساتھ دن رات ظلم کیا گیا۔ وہ بیڈ پر پڑی سوچے جا رہی تھی کہ جب دروازے پر نوک ہوئی اتنی صبح صبح ان کے گھر میں کون آ سکتا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی، دروازہ دادا جان نے کھولا تھا۔ وہ ایسے ہی بیڈ پر لیٹی چھت کو دیکھے جا رہی تھی۔ سرشے بیٹا جاؤ، یہ اچار اوپر چھت پر رکھ آؤ، دھوپ لگے گی تو پھر یہ تیار ہو جائے گا۔ عنایہ ابھی کتابیں لے کر بیٹھی تھی اور ساتھ سرشے کو زبردستی بٹھا کر اسے بھی پڑھنے پر مجبور کر رہی تھی جب اسے امی کی آواز سنائی دی۔ جی امی جان، میں رکھ کے آتی ہوں، خالہ اس کو پڑھائی کرنے دیں، اس کے پیپر شروع ہونے والے ہیں، یہ کام میں لگی رہتی ہے، پڑھائی کیسے کرے گی، پاس کیسی ہوگی۔ عنایہ فوراً بول اٹھی تھی، سرشے کی اس حویلی میں تو کیا پوری دنیا میں بس یہی ایک دوست تھی جو اس کی ساتھی تھی، اس کی ہمدرد تھی۔ اچھا بابا ٹھیک ہے، تم ہی رکھ کے آ جاؤ، امی نے مسکرا کر کہا۔ وہ اچار لے کر اوپر جانے لگی تو سرشے بھی اس کے ساتھ ہی اٹھی تھی کیونکہ اچار کافی زیادہ تھا۔ ارے واہ، آج تو عنایہ بھی کام کر رہی ہیں۔ سیڑھیوں سے اترتے زراور نے عنایہ کے ساتھ آتی سرشے کو پرشوق نگاہوں سے دیکھا، جو کالے لباس میں نظر لگ جانے کی حد تک پیاری لگ رہی تھی۔ وہ چاہ کر بھی اسے نظر انداز نہ کر پایا۔ جی ہاں، بہت کام کرتی ہوں، بس آپ ہی مجھے نکما سمجھتے ہیں، وہ ناک چڑھا کر بولی تو زراور کے ساتھ سرشے بھی مسکرائی۔ عنایہ اس گھر کی وہ واحد انسان تھی جس سے زراور ہنسی مذاق کرتا تھا، ورنہ وہ بہت پریکٹیکل قسم کا بندہ تھا، خود بھی حد میں رہتا تھا اور سامنے والے کو بھی حد میں رکھتا تھا۔ ارے پرنس، آئی ایم سوری، میں نے آپ کو نکما سمجھنے کی غلطی کر دی، آپ تو بہت کام کرتی ہیں۔ اس کے ناراض ہونے پر وہ منانے والے انداز میں بولا تو عنایہ بھی مسکرا کر سرشے کو اشارہ کرتی اوپر کی طرف بڑھ گئی، جبکہ نیچے بیٹھی چاچی اپنی بہن کو اشارہ کر رہی تھی۔ ان کی بہن آج 3 سال بعد ان سے ملنے آئی تھی۔ ارے واہ، اس لڑکی کے تو انداز ہی بدل گئے، ماننا پڑے گا، میں یقین سے کہہ سکتی ہوں اس نے زراور کو پھنسا لیا ہے۔ رضیہ نے پریشانی سے کہا۔ ہاں نا باجی، میں بھی یہی کہہ رہی ہوں، ایک بیٹے کو تو گھر سے باہر کروا دیا ہے اس نے، اب اس کی نظر زراور پر ہے۔ ابھی وقت ہے، آپ یمنا کو حویلی چھوڑ جاؤ تاکہ یمنا اسے کسی اور کا اسیر نہ ہونے دے۔ صرف 18 سال کی عمر ہے اس کی، لیکن ہے بہت تیز، یہ دیکھا نہیں آپ نے؟ زراور نے آج تک یمنا سے بھی ہنس کر بات نہیں کی۔ چاچی ایک نفرت سے بھرپور نگاہ عنایہ کے جاتے وجود پر ڈالتی انہیں بتا رہی تھی، جبکہ رضیہ بیگم ان کی بات کا مطلب سمجھتی ہاں میں سر ہلا گئی تھیں۔ وہ دونوں میاں بیوی بہت پریشان تھے۔ عشق کی حالت اور اس کا بخار دیکھ کر وہ اسے ہسپتال لے جانے کا ارادہ رکھتے۔ جب دروازے پر دستک ہوئی، دادا جان نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو سامنے کھڑے آدمی کو دیکھ کر وہ حیران ہوئے۔ مکمل کالے لباس میں، پیروں میں پیشاوری چپل اور کندھے پر سفید رنگ کا کپڑا رکھے وہ وجاہت کی منہ بولتی تصویر بنا ہوا تھا۔ وہ اتنا شاندار نوجوان تھا کہ دادا جان کو سمجھ میں نہ آیا کہ وہ ایک لفظ بھی اس کی وجاہت کو کس طرح سے بیان کرے۔ جی کون ہیں آپ؟ میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ دادا جان نے اسے دیکھتے مسکرا کر کہا، سید مکرم شاہ۔ وہ اپنا نام ادا کرتا ان کی اجازت کا انتظار کیے بنا اندر داخل ہوا تھا، جبکہ اس کا نام سن کر دادا اور دادی دونوں کے چہرے پر پریشانی پھیل گئی تھی۔ دادی نے فوراً قدم اٹھاتے ہوئے عنایش کے کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ کیا میں آپ کے دروازہ بند کرنے کی وجہ جان سکتا ہوں؟ وہ پرسکون انداز میں صوفے پر بیٹھا ان سے مخاطب ہوا تھا۔ یہ کمرہ ہماری پوتی کا ہے اور وہ غیر محرم سے پردہ کرتی ہے، لیکن برخوردار ہمیں لگتا ہے کہ آپ کے والدین نے آپ کو تہذیب تربیت نہیں سکھائی۔ کیا آپ کو اتنا بھی نہیں پتہ کہ بنا اجازت کسی کے گھر میں اس طرح سے داخل نہیں ہوا جاتا؟ دادا جان کا لہجہ بے حد سخت تھا، ان کا اندازہ انہیں بے حد ناگوار گزرا تھا۔ وہ جتنا خوبصورت تھا اتنا ہی مغرور بھی تھا۔ تہذیب تربیت نام کی کوئی چیز دادا جان کو اس میں نظر نہیں آئی تھی۔ اگر کچھ نظر آ رہا تھا، اس شخص کا مغرور مٹی کا مجسمہ اور اس کی تنی ہوئی گردن۔ اچھی بات ہے، اسے غیر محرم سے پردہ کرنا چاہیے، اس نے اپنے گارڈز کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ یقیناً وہ انہی کے بارے میں کہہ رہا تھا، ورنہ خود کو تو وہ اس کا مالک سمجھتا تھا، جبکہ دادا جان کی بات کو وہ سرے سے نظر انداز کر گیا تھا، اور اس کا یوں نظر انداز کرنا دادا جان کو بے حد برا لگا تھا۔
آپ کے یہاں آنے کی وجہ جان سکتا ہوں میں؟ وہ اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے کہنے لگے۔ انہوں نے اپنے لہجے کو ایک حد تک سرد اور مضبوط بنا رکھا تھا، جس پر ارباز کو حیرت ہوئی تھی، کیونکہ آج تک کسی نے بھی سید مکرم شاہ کے سامنے اس طرح سے زبان چلانے کی ہمت نہیں کی تھی۔ میں یہاں اپنی بیوی کو لینے آیا ہوں، ایک ہی جملے میں اپنے یہاں آنے کا مقصد بیان کرتا اپنے ہاتھ پیچھے کی جانب لے گیا تھا، جبکہ اس کے پیچھے کھڑا گارڈ اس کے ہاتھ میں ریوالور پکڑا گیا تھا۔ وہ آپ کو میرے بارے میں سب کچھ بتا چکی ہوگی، میں کیسا انسان ہوں، بلکہ وہ مجھے انسان سمجھتی کہاں ہے، اس کے لیے تو میں حیوان ہوں۔ تو میں مزید اپنا وقت اپنے تعارف میں برباد نہیں کروں گا، جا کر بلائیں اسے اور بتائیں کہ میرا دیا ہوا وقت پورا ہو چکا ہے۔ اب وہ خود اپنی مرضی سے میرے ساتھ رخصت ہونا چاہے گی یا پھر مجھے اپنا انداز اپنانا پڑے گا۔ وہ بے فکری سے ان کے سامنے اپنا ریوالور چیک کرتا سامنے رکھی شیشے کی ٹیبل پر رکھ چکا تھا، جسے دیکھ کر وہ دونوں ہی خوفزدہ ہو گئے تھے، لیکن اس ڈر کی وجہ سے وہ اس معصوم کی زندگی برباد نہیں ہونے دے سکتے تھے۔ دیکھو بیٹا، ہم نہیں جانتے تم کون ہو اور تم کس کے بارے میں بات کر رہے ہو، میرے خیال میں تمہیں کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے، دادی نے اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا، جبکہ ان کے لفظوں پر اس کے چہرے پر گہری مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ آپ کی غلط فہمی دور کر دوں میں؟ وہ انہیں دیکھتے ہوئے بولا تو دادی نگاہیں جھکا گئی۔ میں کسی لمبے چکر میں نہیں پڑنا چاہتا اور نہ ہی میں یہاں کوئی بحث کرنے آیا ہوں۔ جس لڑکی کو آپ لوگوں نے اس کمرے میں بند کیا ہے وہ میری منکوحہ ہے۔ میں جانتا ہوں آپ لوگوں کو اس سے بہت انسیت ہو گئی ہے، لیکن بیٹی کو رخصت تو کرنا پڑتا ہے، اس لیے میں آپ لوگوں کو ایک موقع دے رہا ہوں، اپنی بیٹی کو رخصت کریں، ورنہ رخصتی نہیں طلاق لینی چاہیے۔ لڑکی کو تم جیسے انسان سے دادا جان اچانک غصے سے بولتے اٹھ کر کھڑے ہو گئے، جبکہ ان کے انداز پر وہ فوراً اپنی جگہ سے اٹھتا ہوا ان کے پاس آیا۔ صوفے کی ایک سائیڈ پر پیر رکھتا وہ ایک لمحے میں انہیں واپس بیٹھنے پر مجبور کر گیا۔ اس کا انداز اتنا جارحانہ تھا کہ دادا جان جیسا مضبوط انسان بھی اس کے روب میں آ گیا تھا۔ اس کی اچانک کی جانے والی حرکت کی وجہ سے وہ صوفے پر گرتے ہوئے پیچھے جا لگے تھے۔ اس کے ہاتھ میں پستول تھی جو اب وہ اس کے ماتھے پر رکھے ہوئے تھے۔ ان کی آنکھوں کی وحشت نے انہیں سچ میں خوفزدہ کر دیا تھا۔ کہاں جا رہی ہو تم عنایا؟ میں نے منع کیا تھا کہ یوں مت گھر سے نکلا کرو۔ ڈرائیور کہاں مر گیا ہے؟ وہ ابھی اپنی گاڑی گیٹ سے اندر کر رہا تھا۔ عنایا اور زرشی حجاب میں حویلی کے گیٹ سے باہر نکلنے لگی۔ زناور بھائی، ہم زرشی کے داخلے کے لیے اس کی پاسپورٹ سائز فوٹو بنوانے جا رہے ہیں، اس کا داخلہ جانے والا ہے۔ ڈرائیور بھائی چاچی کے کام کے لیے گئے ہوئے ہیں، اور ویسے بھی تو یہاں پاس ہی دکان ہے، ہم ابھی واپس آ جائیں گے، عنایا نے مکمل وجہ بتاتے ہوئے کہا تھا۔ تو مجھے بھی تو بتا سکتی تھی بچے، آؤ میں لے چلتا ہوں۔ وہ ایک نظر زرشی کو دیکھتا اس سے کہنے لگا تو عنایا خوش ہو گئی، کیونکہ اس گرمی میں وہ پیدل نہیں جانا چاہتی تھی۔ وہ تو فوراً گاڑی کا فرنٹ ڈور کھول کر بیٹھ گئی تھی۔ زرشی سے کچھ بھی پوچھنا وہ کبھی بھی ضروری نہیں سمجھتی تھی۔ اس کے بیٹھنے پر وہ بھی پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولنے لگی تو زراور نے بھی ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ اس نے سب سے پہلے مرر کو اس کے چہرے پر فوکس کیا، جس کا سارا دھیان باہر سڑک پر تھا۔ چاچی نے بہت باتیں سنائیں، آج بھی مجھے کہا کہ حویلی کی گاڑی میرے ابا کی وراثت میں نہیں آئی۔ وہ منہ بنا کر بتانے لگی، چاچی کی باتوں کا برا نہ منایا کرو عنایا، یہ سب کچھ تمہارا ہے، تمہارا حق ہے، ہر چیز پر تمہیں کوئی بھی کچھ کہنے کا حق نہیں رکھتا۔ عنایا بہت باہمت لڑکی تھی، لیکن پھر بھی کبھی کبھی باتیں دل پر لے لیتی تھی، جیسے ابھی چاچی کی باتیں۔ ارے وہ تو مجھے پتہ ہے، اور میں چاچی کی باتیں دل پر نہیں لیتی، وہ بیچاری تو یمینا باجی کی وجہ سے مجھے باتیں سناتی ہیں، میری وجہ سے ان کی خواہش جو پوری نہیں ہو سکی، لیکن میں سوچ رہی تھی کہ ان کے پاس ایک اور آپشن بھی موجود ہے۔ وہ سوچنے کی بھرپور اداکاری کرتی اس سے کہنے لگی تھی،
اچھا کون سا آپشن؟ وہ مسکرا کر اسے جواب دیتا ایک نظر مرر کی طرف بھی دیکھ رہا تھا، لیکن زرشے کی نظریں اس کی نگاہوں سے دور سڑک پر نہ جانے کیا تلاش کر رہی تھیں۔ ارے میرے بھائی، میں آپ کی بات کر رہی ہوں، وہ بڑے مزے سے بولی تو زراور نے اسے گھور کر دیکھا تھا۔ کیا میں سچ میں انایا، تم مجھے اس یمینہ کے ساتھ باندھنے کی پلاننگ کر رہی ہو؟ او خدایا! انایا بھابھی، مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی، اپنے دیور کے لیے آپ اتنا برا بھی سوچ سکتی ہیں۔ جان کر افسوس ہوا، وہ انداز میں افسوس لیے بولا تو انایا نے چڑھ کر اسے دیکھا۔ میں کوئی بھابھی وابھی نہیں ہوں، اور نہ ہی آپ میرے دیور ہوئے، آپ کی بہن ہوں اور آپ میرے بھائی بس، وہ چڑھ کر بولی تو زراور کے کہنے کے ساتھ زرشے کی کڑگڑاہٹ نے انایا کو مزید شرمندہ کر دیا، جس سے زراور پر یہ انکشاف ہوا کہ زرشے بے شک باہر رہی تھی، مگر اس کا سارا دھیان ان دونوں کی باتوں پر تھا۔ میرے اندر چلنے کی ضرورت ہے تو میں چلتا ہوں تم دونوں کے ساتھ، تم دونوں اکیلے کیسے ہینڈل کرو گی؟ ٹھیک ہے، یہ کام زیادہ مشکل نہیں ہے، لیکن پھر بھی تم دونوں کا یہاں اتنے مردوں کے بیچ جانا مناسب نہیں لگ رہا، وہ گاڑی سے اترتے ہوئے ان دونوں سے کہنے لگا تھا۔ ارے نہیں شاہ جی، آپ یہیں رکیں، ہم ابھی ہو کر آ جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، ویسے بھی عورتوں کا راستہ ادھر سے الگ ہے، آپ کو باہر ہی رکنا پڑے گا تو ایسے اچھا نہیں لگتا، اس لیے بہتر ہے آپ یہیں گاڑی میں بیٹھیں، ہم 2 منٹ میں آ جائیں گے۔ وہ اسے دیکھ کر خود ہی کہنے لگی، ورنہ انایا کا کیا بھروسہ، وہ تو کہہ دیتی ٹھیک ہے آپ چلیں ہمارے ساتھ ہی اندر۔ انایا تو اس کی دوست ہے، اسے کسی بھی طرح کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن وہ اپنی وجہ سے کسی تیسرے انسان کو تکلیف نہیں دینا چاہتی تھی، اور وہ خود ویسے بھی اتنی گرمی میں اس کے لیے یہاں آیا تھا، ورنہ پیدل یہاں تک آنا واقعی ایک بہت مشکل مرحلہ تھا۔ اگر آج آخری ڈیٹ نہ ہوتی تو وہ اس دھوپ میں کبھی بھی گھر سے نکلنے کی غلطی نہ کرتی۔ اماں ابا کو تو اس کی پڑھائی سے کوئی لینا دینا ہی نہیں تھا، ان کی نظر میں ان کا کام تھا گھر کو سنبھالنا، جو وہ بہت اچھے طریقے سے جانتی تھی۔ ان کے لیے ایک لڑکی کو اتنا ہی پڑھا لکھا ہونا چاہیے جتنا اپنے گھر کو سنبھال سکے، ورنہ لڑکی کو خود مختار بنانا، اسے اپنے پیروں پہ کھڑے ہونا سکھانا ان کی ڈکشنری میں کہیں بھی نہیں آتا تھا۔ ہاں بھائی، ہم 2 منٹ میں آ جائیں گے، آپ یہیں گاڑی میں رہیں، آج رش کافی زیادہ ہے، لگتا ہے لوگوں نے بھی سارا کام آخری تاریخ پر رکھا ہوا تھا ہماری طرح۔ اس نے مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ تھاما تو وہ بھی خاموشی سے اس کے ساتھ اندر چل دی۔ وہ ہاں میں سر ہلاتا وہیں گاڑی میں بیٹھ کر ان لوگوں کے واپس آنے کا انتظار کرنے لگا جو ان کے سامنے ہی اندر کی طرف جا رہی تھی۔ ارے حسینہ، کہاں جا رہی ہو؟ ہمیں بھی تو دیدار کروا دو۔ لڑکوں کے اچانک سامنے آ جانے پر زرشے نے فوراً اپنا چہرہ چادر سے ڈھانپنے کی کوشش کی تھی۔ اس کے ابا جان کو اس کا یوں بلا نقاب گھر سے نکلنا پسند نہیں تھا، لیکن انایا کے ساتھ آتے ہوئے وہ اپنا برقع نہیں لے پائی تھی، اور یوں چادر سے چہرہ چھپانا اس کے لیے کافی مشکل تھا۔ انایا بڑی چادر لیتی تھی، لیکن اس نے چہرہ کبھی نہیں چھپایا تھا۔ اس لڑکے کی بدتمیزی کو نظر انداز کرتے ہوئے وہ دونوں تیزی سے اندر داخل ہوئی تھیں۔ ڈر بھی تھا اس کی بدتمیزی زراور نے نہ دیکھ لی ہو، شکر ہے اللہ پاک کا اس لڑکے کی بدتمیزی زراور بھائی کی نظروں میں نہیں آئی، ورنہ پتہ نہیں کیا ہوتا۔ وہ اندر داخل ہوتے ہوئے اس سے کہنے لگی تو وہ بھی اس کے ساتھ ہی اندر داخل ہوتی لڑکیوں کے کیبن کی طرف آ گئی تھی۔ اللہ، کتنا بدتمیز لڑکا تھا! ان کے ماں باپ انہیں تربیت نہیں دیتے، اپنی بہنیں ہیں اور دوسروں کی ماں بہن کو پتہ نہیں کیا سمجھ کے رکھا ہے۔ ان لڑکوں میں شرم و حیا نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ وہ بھی تبصرہ کرتے ہوئے کہنے لگی، ہمارے خاندان میں ایسا کوئی انسان نہیں ہے، زراور بھائی سے لے کر عبداللہ بھائی تک کسی میں ایسی گندی عادت نہیں۔ اس نے بڑے مان سے کہا تھا، جس پر زرشے نے بھی مکمل اتفاق کیا تھا۔ اور سب سے اچھے ہیں زراور شاہ، وہ تو کسی لڑکی سے بات بھی نہیں کرتے، صرف تم سے ہی ہنسی مذاق کرتے ہیں، کیونکہ تم سے ان کا سب سے قریبی رشتہ ہے، ورنہ آج تک میں نے انہیں کسی لڑکی کے ساتھ فری ہوتے یا ایسی چھیڑ چھاڑ کرتے نہیں دیکھا۔
نہ تو ان میں زیادہ غصہ ہے اور نہ ہی کوئی بری عادت، بہت شریف انسان ہے۔ میں تو کہتی ہوں کہ وہ سب کا بھلا سوچتے ہیں، کسی کے بارے میں برا سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہاں یہی بات ہے، آخر بھائی کس کا ہے؟ تم چھوڑو ان کو، آؤ جلدی سے تم اپنی تصویر بنوا لو۔ وہ فرضی کالر جھاڑتے ہوئے اسے اپنے یہاں آنے کا مقصد یاد کروانے لگی، جس پر وہ بھی مسکراتے ہوئے اپنی تصویر بنانے کے لیے اندر داخل ہوئی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں اس کی تصویریں بن گئی تھیں۔ سراور کو زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا پڑا اور چند منٹ کے اندر ہی وہ واپس آئی اور واپس گاڑی میں بیٹھ کر اس کے ساتھ واپسی کا سفر کرنے لگی تھی۔ واپسی پر اس نے کوئی بات نہیں کی تھی، بس خاموشی سے راستہ کٹ گیا۔ شاہ جی معاف کر دیں، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں ایسی غلطی دوبارہ کبھی نہیں کروں گا۔ معاف کر دیں، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں۔ مجھے نہیں پتہ تھا وہ لڑکی آپ کی منگیتر ہے، میں تو بس یوں ہی راستے میں آئی لڑکی کو تنگ کر رہا تھا، مجھے ہرگز اندازہ نہیں تھا کہ اس کا تعلق آپ سے ہوگا۔ مجھے ایک بار معاف کر دیں، میں آئندہ غلطی سے بھی کسی لڑکی کے راستے میں نہیں آؤں گا۔ اس کے دونوں ہاتھ کرسی سے بندھے ہوئے تھے، جبکہ وہ کرسی پر بیٹھا الٹا لٹک رہا تھا۔ اس کے پیر اوپر کی جانب تھے، جبکہ گردن نیچے کی جانب ہونے کے باوجود اس کے ہاتھ کو رسی سے باندھا گیا تھا۔ جبکہ وہ آرام سے کرسی پر بیٹھا اس کی بے بسی کا تماشا دیکھ رہا تھا۔ اس کا خاص آدمی بار بار لوہے کی سلاخ سے سر سے پیر تک اس کی مرمت کر رہا تھا۔ رک جاؤ ذرا رزاق، مجھے آواز صاف نہیں آ رہی، ذرا اس لوہے کی سلاخ کو گرم کر کے لانا، چیخیں ذرا بلند ہوں گی تو مزہ آئے گا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی آواز بلند تھی اور اس لڑکے نے چیخنا شروع کر دیا۔ نہیں شاہ جی، نہیں کریں، ایسا نہ کریں، مجھے معاف کر دیں، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں آئندہ کسی کی ماں بہن کو گندی نگاہ سے نہیں دیکھوں گا، میں تو صرف تھوڑی دیر کے لیے مذاق کر رہا تھا۔ وہ اونچی آواز میں چیخنے لگا، چلانے لگا، اسے کسی بھی حال میں معافی چاہیے تھی اور نہ جانے اس کے ساتھ کیا ہونے والا تھا، یہ تو پہلے 2 گھنٹے سے سمجھ چکا تھا۔ تمہیں معاف کر دوں تاکہ تم کسی اور کی بہن بیٹی کے ساتھ ایسا کرو؟ تمہیں پتہ ہے اگر تمہاری وہ حرکت کسی اور کی نظر میں آ جاتی تو اس لڑکی کی زندگی تباہ ہو جاتی۔ وہ لڑکی کسی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کے قابل نہیں رہتی، صرف تمہاری اس چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے۔ صرف تمہاری اس غلطی کی وجہ سے اسے کتنی تکلیف سہنی پڑتی اندازہ بھی ہے تمہیں؟ اور تم کہتے ہو کہ میں تمہیں معاف کر دوں، میں تمہیں معاف کر دیتا شاید، میں تمہیں معاف کر دیتا شاید تمہارے نصیب میں اتنی ہی تکلیف لکھی ہوتی اگر تم اس لڑکی کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف نگاہ اٹھاتے، شاید میں تمہیں معاف کر دیتا، شاید میں تمہیں اتنی تکلیف نہیں دیتا، لیکن نہیں، تم نے جس کی طرف نگاہ اٹھائی ہے وہ میری ہے۔ اور سید زراور شاہ اپنی ملکیت پر نگاہ اٹھانے والے کی آنکھیں نکال دیتا ہے۔ تمہاری غلطی کی سزا ہے کہ تم دوبارہ کسی ایسی کو ایسے نہیں دیکھو گے۔ کہتے ہوئے اس کی طرف بڑھ رہا تھا، جبکہ وہ بس اس کی منتیں کر رہا تھا کہ بس آج ایک بار اسے معافی مل جائے۔